अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या कायनात में हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो साइंसदानों के दिमागों में सदियों से मौजूद है। काफी साइंसदानों का ख्याल है कि सिर्फ जमीन ही ऐसा सैयारा नहीं जहाँ जिंदगी मौजूद है। अगर हम कायनात को देखें तो ये बहुत वसी है और इसमें 2 ट्रिलियन के करीब कहकशाएं हैं। तो इस सूरत में शायद बेहतर सवाल ये नहीं कि क्या हम कायनात में अकेले हैं, बल्कि बेहतर सवाल तो ये है कि क्या हम अपनी कहकशां मिल्की वे में अकेले हैं, क्योंकि शायद कभी भी हम पूरी कायनात में ज़िंदगी की तलाश नहीं कर पाएंगे। इस सिलसिले में एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में एक नई रिसर्च शाये हुई है जिसमें रिसर्चर्स का कहना है कि हमारी कहकशां के इस हिस्से में, जिसका हम अब तक मुतालिया कर चुके हैं, कमो पेश 36 ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ ज़हीन एलियंस तहजीबें हो सकती हैं। ये रिसर्च नॉटिंघम यूनिवर्सिटी में की गई है, लेकिन यहाँ आपका सवाल होगा कि साइंसदानों ने कैसे अंदाज़ा लगाया कि हमारी कहकशां में 36 ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहाँ अक्लमंद ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। इस अंदाज़े की बुनियाद एक मफरूज़े पर है, लेकिन ये मफरूज़ा सिर्फ मफरूज़ा नहीं बल्कि इसके पीछे भी साइंस मौजूद है। इस मफरूज़े में साइंसदानों ने ये फ़र्ज़ किया कि अक्लमंद ज़िंदगी शायद बाकी सैयारों पर भी वैसे ही फलती फूलती है जैसे हमारे सैयारे ज़मीन पर फैली है। साइंसदानों की नज़र में हमारी ज़मीन ख़ास नहीं है, क्योंकि इनके मुताबिक अगर हम एक सैयारे को फ़र्ज़ करें जो हमारी ज़मीन ही की तरह का है और वो सैयारा ऐसे ही किसी सितारे के गिर्द घूम रहा है जैसा कि हमारा सूरज, तो मिल्की वे कहकशां में ऐसे 36 सैयारे मौजूद हैं जहाँ बिल्कुल ऐसी ही इंटेलिजेंट ज़िंदगी मौजूद हो सकती है जो हमारे सैयारे ज़मीन पर हमारी सूरत में मौजूद है। और साइंसदानों के मुताबिक मुमकिन है इस ज़िंदगी को भी इस मुकाम तक पहुँचने में 5 बिलियन सालों का अरसा लगा हो। मुमकिन है इन सैयारों पर मौजूद तहजीबें हमारे जितनी या हमसे भी ज़्यादा ज़हीन हो और इनके पास हमसे भी कहीं ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हो। इससे पहले एलियन ज़िंदगी का अंदाज़ा डार्क इक्वेशन से लगाया जाता था, जिसमें किसी भी जगह पर ज़िंदगी की मौजूदगी के लिए 7 फैक्टर्स का होना ज़रूरी था। लेकिन इस इक्वेशन के इस्तेमाल से ज़हीन ज़िंदगी की जो रेंज निकल कर आती थी वो 0 से कुछ बिलियन के दरमियान थी। लेकिन इस नए तरीके में साइंसदानों ने इस मसावात को नए डाटा और कुछ मफरूज़ों से बेहतर किया है, जिससे ये हद 4 से 211 तहजीबों के दरमियान रह गई है, जिसमें 36 ऐसी जगह हैं जहां अक्लमंद ज़िंदगी की मौजूदगी के इम्कानात वसी हैं। लेकिन इन तहजीबों को ढूंढना अपने आप में एक मसला है, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक ये तहजीबें हज़ारों नूरी साल दूर हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की, जो ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की फहरिस्त में ज़मीन के सबसे करीब है जहां ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। ये सैयारा प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारे के गिर्द हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है। किसी भी सितारे के गिर्द हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन एक ऐसा इलाका होता है जहां पानी माया की शक्ल में मौजूद हो सकता है। यहाँ दर्जा हरारत भी मुतदिल होता है, ना इतना ज़्यादा कि पानी को भाप में तब्दील कर दे और ना इतना कम कि इसे बर्फ़ में तब्दील कर दे। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी सैयारा तकरीबन हमारी ज़मीन ही की तरह का है। इसका मैस 1.17 अर्थ मैसेस के बराबर है, जिसकी वजह से इसका डायामीटर ज़मीन के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। ये सैयारा अपने सितारे के साथ टाइडली लॉक है, यानी इसकी एक तरफ हमेशा इसके सितारे की रोशनी पड़ती रहती है जबकि दूसरी तरफ अंधेरा छाया रहता है। टाइडली लॉक होने की वजह से इस सैयारे पर मुमकिना तौर पर 3 तरह के क्लाइमेट जोन हो सकते हैं। पहला हॉट सन फेसिंग साइड, दूसरा कोल्ड डार्क साइड और तीसरा जोन इन दोनों के दरमियान है जो ट्वाइलाइट जोन के तौर पर जाना जाता है। ये जोन काबिले रिहाइश है। साइंसदानों के मुताबिक अगर इस सैयारे पर ज़िंदगी मौजूद है तो टाइडली लॉक होने की वजह से यहाँ मौजूद ज़िंदगी अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल चुकी होगी। साइंसदानों का मानना है कि अगर इस सैयारे की इस साइट पर जहाँ मुसलसल सूरज की रोशनी पड़ती है किसी किस्म की इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, तो मुमकिन है कि ये ज़िंदगी इस रोशनी से बचने के लिए अपने गिर्द हिफाजती गुलाफ बना चुकी हो या इसे फोटोसिंथेसिस जैसे अवामिल की सूरत में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। जबकि सैयारे की दूसरी तरफ जहाँ बहुत कम दर्जा हरारत है और मुसलसल अंधेरा रहता है, वहाँ अगर ज़िंदगी मौजूद है तो मुमकिन है वो अपने आप को बहुत सर्दी और मुसलसल अंधेरे के मुताबिक ढाल चुकी हो। ये रिसर्च बताती है कि हमारी कहकशां में कमोपेश 4 बिलियन सितारे हैं जिनके गिर्द अनगिनत सैयारे मौजूद हैं। इसके बावजूद हमारी कहकशां इतनी वसी है कि 2 ऐसे सैयारों के लिए जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद हो एक दूसरे के करीब होना मुमकिन ही नहीं। ये रिसर्च हमें बताती है कि खलाई सफ़र हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। आपका सवाल होगा
کہ اگر ہماری کہکشاں میں عقلمند زندگی موجود ہے تو اس نے اب تک ہمیں کیوں نہیں ڈھونڈا؟ سائنسدان اس سوال کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اس کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ خلائی سفر شاید ہماری سوچ سے بھی کہیں مشکل ہے اور ہم سے کہیں زیادہ ایڈوانس تہذیبیں ہماری کہکشاں میں موجود ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ان دوریوں کو طے نہیں کر پا رہی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے علاوہ اگر زندگی موجود ہے تو ممکن ہے وہ ٹیکنالوجیکلی ابھی ہمارے جتنی بھی مضبوط نہ ہوئی ہو، اور ممکنہ طور پر کبھی ہم ہی اسے کھوج نکالیں۔ یاد رہے، اگر ایسا ہوا کہ کبھی انسان نے کسی ایسے سیارے پر قدم رکھا جہاں انٹیلیجنٹ لائف موجود ہو، تو اس صورت میں انسان اس زندگی کے لیے ایلین ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی دوسرے سیارے پر عقلمند زندگی یعنی انٹیلیجنٹ لائف کی موجودگی، یا یوں کہیں کہ کسی بھی قسم کی زندگی کی موجودگی کی فی الحال تک تصدیق نہیں کی جا سکی۔ یہ نظریات جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صرف اندازے ہیں، البتہ ان کی بنیاد اور ان کے پیچھے موجود ریسرچ مکمل طور پر سائنسی ہے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایسے ہی ایک سیارے کیپلر 62e کی۔ اس سیارے کو سپر ارتھ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اور یہ زمین سے 1200 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ زمین کے سائز کا 1.6 گنا ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اس کی گریوٹی اور میس زمین کے قریب قریب ہو سکتا ہے۔ یہ ایک ایسے سیارے کے گرد قابل رہائش علاقے میں چکر لگا رہا ہے جو سورج کے مقابلے میں قدرے کم گرم اور چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پانی کے مائع حالت میں پائے جانے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ اس سیارے کے متعلق بہت مضبوط ہائپوتھیسس موجود ہے کہ ممکنہ طور پر کیپلر 62e مکمل طور پر سمندر سے ڈھکا ہو سکتا ہے، یا اس کے زیادہ تر حصے پر سمندر ہو سکتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ممکنہ طور پر کئی اقسام کی آبی حیات بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اگر اس کے گرد ایٹماسفیئر موجود ہے تو یقیناً یہ بہت زیادہ گرم، مرطوب اور بادلوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہاں آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ سیارہ مکمل طور پر سمندروں سے بھرا ہوا ہے تو اس پر انسانوں کی آباد کاری تو اپنے آپ ایک چیلنج ہے، تو آخر سائنسدان اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ سائنسدانوں کی اس سیارے میں دلچسپی کی وجہ اس کی زمین سے مماثلت اور یہاں ممکنہ طور پر آبی حیات کی صورت میں زندگی کی موجودگی کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ یہ سیارہ زمین سے بہت دور ہے اور ہماری موجودہ ٹیکنالوجی اس قابل نہیں کہ ہم یا تو اتنی دوری طے کر سکیں یا زمین سے بیٹھ کر ہی اس کا مطالعہ کر سکیں۔ زمین ہی کی طرح کا ایک اور سیارہ گلیز 667cc ہے جہاں سائنسدانوں کے مطابق ایلین زندگی کو تلاش کر لینے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ سیارہ زمین سے 23 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا ریڈیس زمین کی ریڈیس کا 1.7 گنا ہے۔ یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو 3 ستاروں کے سسٹم کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان ستاروں کو اپنی آسانی کے لیے سورج کا نام دیا جائے تو اس سیارے پر کھڑے ہو کر آپ آسمان میں 3 سورج دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا میزبان ستارہ ایک ریڈ ڈوارف ہے جس کا نام گلیز 667 ہے، جو ہمارے سورج سے 15 گنا زیادہ دیر تک یعنی 150 بلین سالوں تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اس سیارے پر اس وقت زندگی موجود نہیں بھی ہے تو بھی یہاں مستقبل میں زندگی کے پیدا ہو کر ارتقاء کے عمل سے گزرنے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ یہ سیارہ ایک ایسے سسٹم کا حصہ ہے جن میں سے ایک ستارہ اسے 150 بلین سال تک انرجی اور روشنی مہیا کر سکتا ہے۔ اس سیارے کے علاوہ بھی اس سسٹم میں 5 سیارے موجود ہیں جو اس ریڈ ڈوارف ستارے کے گرد گھوم رہے ہیں، جن میں سے 3 تو اس سیارے کے ہیبیٹیبل زون میں موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ ان سیاروں پر زندگی کی موجودگی کے وسیع امکانات موجود ہیں، لیکن فی الحال تک ہم یہاں کسی بھی قسم کی زندگی کو ڈھونڈ پانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ 23 لائٹ ایئرز کا فاصلہ طے کر پانا بھی ہماری موجودہ ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں۔ ایک اور سیارہ جہاں زندگی کی موجودگی کے وسیع امکانات موجود ہیں کیپلر 22b کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا ریڈیس زمین کے ریڈیس کا 2.4 گنا ہے اور اسے بھی سپر ارتھ سیاروں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ سائنسدان اس حوالے سے یقینی طور پر کچھ بھی کہنے سے قاصر ہیں کہ آیا یہ سیارہ سمندروں سے بھرا ہوا ہے یا ایک گیسی سیارہ ہے۔ کیپلر پروجیکٹ پر کام کرنے والے زیادہ تر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر اس سیارے پر سمندر موجود ہیں تو یہاں آبی زندگی کی موجودگی کے بھی وسیع امکانات موجود ہیں۔ یہ سیارہ ہم سے 640 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے اسے سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ اس سیارے پر انٹیلیجنٹ لائف موجود ہے جس کے پاس انتہائی ایڈوانس ٹیلیسکوپس ہیں جن کی مدد سے وہ ہماری زمین کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ وہ اس وقت ہماری زمین کے
مینڈیول ایرا کو دیکھ رہے ہوں گے جو سن 1384 میں تھا، یعنی ان کے مطابق اس وقت زمین پر سن 1384 ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ روشنی کو زمین سے اس سیارے تک پہنچنے میں 640 سال لگتے ہیں، اور روشنی کے بغیر کسی بھی قسم کا مشاہدہ کر پانا ممکن نہیں۔ اگر آپ کو 640 نوری سالوں کا فاصلہ بہت زیادہ لگ رہا ہو تو رکیے، کیونکہ یہ تو ملکی وے کہکشاں کی چوڑائی کا 1% بھی نہیں، کیونکہ ہماری کہکشاں کی چوڑائی 1,05,700 لائٹ ایئرز ہے۔ کیپلر ٹیلیسکوپ سے لیا گیا ڈیٹا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف ہماری ملکی وے کہکشاں میں ممکنہ طور پر 300 ملین قابل رہائش سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اتنے زیادہ قابل رہائش سیاروں کے باوجود ملکی وے میں صرف 36 انٹیلیجنٹ تہذیبوں کی موجودگی کا اندازہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنی کہکشاں کے بہت چھوٹے سے حصے کو ایکسپلور کیا ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ کہکشاں پر صرف ایک ہی سویلائزیشن موجود ہے تو بھی ہماری کائنات میں کم از کم 2 ٹریلین سویلائزیشنز موجود ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو جب بھی ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لازماً خود سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ کائنات میں ہماری اور ہمارے سیارے زمین کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔